بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ آج موجود ہیں ہارون رشید صاحب. اچھا سر, آپ نے شادی میں نمود و نمائش کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے. وہ اگر لوگوں کو اپنی دولت کی نمائش اپنے مہمانوں کو بلا کے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح سے اس کی تشہیر کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر, باقاعدہ بتایا گیا کہ جی یہ انڈین کوئی ڈیزائنر ہیں, ان کے برانڈز ہیں, انہوں نے یہ ان کے کپڑے ڈیزائن کیے ہیں. پھر جس طرح کی وہ ون ڈش کا یہ کہتے ہیں کہ جی ون ڈش ہونی چاہیے پورے پنجاب میں, اور خود اپنی شادی کے اندر کئی بے شمار ڈشز تھی, 300 بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں 300. تو سر یہ حکمرانوں کا جو یہ طرز عمل ہے, ایک تو عام آدمی پاکستان میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس کا, اور حکمرانوں وہ زندگی کیا گزار رہا ہے جی, زندگی گزار رہی ہے ان کو, زندگی کیا گزار رہا ہے جی. 45% پاپولیشن ایسی جس کو کہتے ہیں خط غربت سے نیچے. کا کیا مطلب ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے, بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے, کرائے کا مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے, بجلی کا بل نہیں دے سکتے, گیس کا بل نہیں دے سکتے, جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں. اس پہ یہ نمود و نمائش, یہ تو بڑی حیرت انگیز ہے, زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ جو تو ہیں ان کے ذاتی معاملات, وہ بچے کی شادی کہاں ہوئی, وہ دلہن کون ہے, اس کا خاندان کون ہے, اور یہ وہ, اس پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے. اس پہ نام لے لے کے بعض لوگ بات کرتے ہیں, اس پہ نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کی حدود, ہر چیز کی حدود و قیود ہیں, اور غور کرے تو ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن بھائی آپ اربوں روپے خرچ کریں گے, وہ جناب عمر بن عبدالعزیز ساری رات جاگتے رہے, سلیمان بن عبد الملک وفات ہو گئی تو وہ ان کو جانشین بنایا تھا, کوئی اس کے دل میں نیکی آئی, ورنہ بنو امیہ میں نیکی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. بہرحال اس کو کیا سوجی, ان کو بنا دیا. تو اب وہ رات کو تدفین ہوئی, دن چڑھ گیا, دوپہر ہو گئی, تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ فیصلے کریں آپ جو ضروری کرنے ہیں. انہوں نے کہا میں تھوڑا سو جاؤں کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ آپ سو کے اٹھیں گے؟ عبد الملک اس کا نام تھا. تو وہ اپنا عبد المالک شاید, وہ انہوں نے فوری طور پہ وہ جاگیریں منسوخ کی, اور جو سب سے حیرت انگیز کام کیا وہ یہ اپنی جاگیر چھوڑ دی. اپنی بیگم کے زیور جو ہیں سرکاری خزانے میں جمع کرا, ہر وہ چیز جو ان کے پاس انہوں نے دے دی, ہر چیز. اور مکان تو ویسے ہی ان کا سادہ تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کئی گنا ٹیکس کی ریکوری بڑھ گئی, حالانکہ انہوں نے ٹیکس میں بہت مراد دی, بے پناہ اتنی مراد دی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا, ان کے ایڈوائزرز نے جو زیادہ تر اسکالرز ہی تھے, کہ یہ تو خزانہ خالی ہو جائے گا. تو وہ جو ایک دن انہیں بہت رنج پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں خزانہ خالی ہو جائے, میں اس میں جھاڑو دے دوں, یہ روپیہ رکھ کے میں کیا کروں؟ یہ روپیہ غریبوں کے, محتاجوں کے لیے, مساکین کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے ہے. تو دیکھیے جو حکمران, جو طرز, اس کا نتیجہ کیا نکلا. لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہو گئے تھے. جو 4-5 حکمران گزرے تھے, امیر معاویہ سے لے کے یزید, پھر دوسرے, نتیجہ یہ نکلا کھانے پینے کے شوقین تھے, اور قباحتیں پیدا ہو گئی تھی, وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکان بڑے بڑے بنانے لگے, وہ سب کلچر ختم ہو گیا, ختم ہونے لگا. وہ تو پھر دوبارہ پھر وہی لوگ لوگ جو ہے نا, وہ اپنے بادشاہوں کی ناس و علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں. آپ مڈل کلاس کے لیے, اوپر مڈل کلاس کے لیے, اور غریب آدمی کو کتنی ذہنی اذیت دے رہے ہیں. اور اس خاتون کا دیکھیے, ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے, اس کا کام حکمرانی نہیں ہے. یہ کون اس کی مشیر ہیں خواتین, دیکھیے ان کا کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ ایسی بچگانہ باتیں کرتی ہیں. ایک یہ 4-5 عورتیں ہیں بشمول پرویز رشید کے. پرویز رشید بھی تو مردوں والا کام تو اس میں کوئی تیور ہے نہیں. تو وہ آپ نے جو ہے یہ کیا کلچر پروموٹ کرے. میاں نواز شریف صاحب نے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ بارہا کیا ہے, کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا خاتون مسلط کر دی ہے. یہ کوئی ہر ایک آدمی کا ایک کام ہوتا ہے, ممکن ہے کوئی اور کام کر سکے, لیکن یہ کام یہ نہیں کر سکتے. اچھا سر, لیکن ان کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں. مثلا مجیب الرحمان شامی صاحب کبھی انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کر دیتے تھے, آج کل تو بڑی خوشامد کرتے ہیں, بلکہ ان کے بقول تو ملک بہترین چل رہا ہے اور ہر طرف خوشحالی ہے. نجم سیٹھی صاحب کو سنیں تو وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. وہ تو تھوڑے بہت تنقید کی بات کرتے ہیں. اب تو انہوں نے یہ وہ جو 25 سال, یعنی یہ الٹا ہو گیا ہے. شامی صاحب نے پچھلے ہفتوں میں کچھ توازن ان کے اندر آ گیا تھا, اور وہ کوئی بنیادی ایشوز پہ اصولی بات کرتے تھے.
وہ ان کا مزاج ہے, شفٹنگ موڈز کے آدمی ہیں. کبھی اچانک وہ بالکل ہی مطلب یہ جو بات لوگ نہیں بھی کر رہے ہوں گے سخت سے سخت بات کر دیتے ہیں, اور کبھی یہ ہے کہ بالکل اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات بھی کرتے ہیں. وہ بھائی آپ آسودہ ہیں نا, اور وہ جو حکمران طبقے, اب وہ حکمران طبقے میں ہی شامل ہیں, تو آپ آسودہ ہیں خلقہ. اور بہرحال کی ترقی تو اس میں کیا عرض کرنے کی ضرورت, کوئی ترقی نہیں ہو رہی, کسان مر گیا. دیکھیے کنوں کا جو کاشتکار ہے اس کی آمدن رہے گی 30%. آپ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں, فگرز مجھے معلوم ہے, میں اس میں نہیں جاتا. آلو والا جو ہے وہ 75,000 روپے ایکڑ, 2 لاکھ روپے ایکڑ, 3 لاکھ روپے ایکڑ, 2.5 لاکھ روپے ایکڑ سے آ گیا اس پہ. کنوں افغانستان جاتا تھا, سینٹرل ایشیا جاتا تھا, روس تک جاتا تھا, ادھر ایران پہ میں بھی نہیں جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے جی یہ متبادل روٹ ہے. بھائی متبادل روٹ کون سا, یہ پہلے ہی ایک روٹ تھا نیا, کون سا متبادل روٹ آپ نے بنا. بھائی اس کی آپ آلو کا مثلاً یہ ہے کہ وہ کوئی فیکٹریاں لگاتے ہیں, اس کی کئی طرح کی, وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ اپنا سٹارچ اس میں سے نکالتے, اور پہلے سے آپ دیکھتے مڈل ایسٹ میں, چین میں, او بھائی آپ چین کے حوالے کر دیتے, چینی یہاں سے ایکسپورٹ کر دیتے, کچھ کرتے. کنوں کا جو ہے وہ مارکیٹ لے جائے گا مصر اور چین, اور وہ سیڈ لیس اپنا کنوں پیدا کرتے ہیں. ہمارا دیکھیے بڑا لمبا ریکارڈ ہے. 1936 میں پہلے 2 پودے لگے تھے فیصل آباد میں, اور یہ وہاں سے آیا تھا کیلیفورنیا سے. کنوں اس آدمی کا نام تھا جس نے یہ پیوند کے, میں نے دیکھے کیلیفورنیا میں باغات سٹرس کے. تو بھائی آپ یہ جو ہے کہاں 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ایکڑ کم از کم یہ اس کے بچتے تھے, اور کہاں اب وہ 30,000 روپے پہ آ گیا ہے, اور عام آدمی کو اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا. تو کاشتکار کو تو آپ نے مار ڈالا, سوائے گنے کے کاشتکار کے. وہ قدرے اس کی حالت بہتر ہوئی ہے, اس کی وجہ چینی 200 روپے ہو گئی. وہ چینی کی قیمت دگنی کر دی, اور وہ اصل فائدہ تو خیر شوگر ملوں کو پہنچے گا, جن میں سے بعض ملیں پیسے ہی نہیں دے رہی ہیں, اور وہ مڈل مین جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے. 100 روپے من وہ کہتا ہے, اور 3-4 کلو کم بھی کر دیتے ہیں. یہ وہ شامی صاحب جو ہیں نا جی, وہ میرا خیال ہے ان میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ اپنی تصحیح کر دیں گے, اور زیادہ مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے. زیادہ مذمت اتنی جو ہے وہ ہمارے لوگ چڑے ہوئے ہیں, پھر بس شور مچاتے تو مچاتے ہی چلے جاتے. سر ایک بات چل رہی ہے کہ شاید ووٹر کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, وہ حد جو 18 سال کی وہ 25 سال تک کر دی جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, وہ 25 سال کرنا چاہتے ہیں نا, 50 سال ہی کر دیں, اور اس میں سے بھی یہ کر دیں جیسے انگریزوں کے دور میں تھا, جو ٹیکس ادا کرتا ہے کر دیں, جو مرضی کر دیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے ایک پاپولر ویو, دیکھیے یہ ایک تجربہ صرف اس میں کامیاب ہوا ہے, بن بلا کا اس میں الجزائر میں. وہ 30 سال جیل میں رہے, میڈیا وہاں تھا ہی نہیں, سوشل میڈیا کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا, اور جبر بہت تھا. تو وہ لیکن اس سے الجزائر کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا. ان کی حیثیت وہی تھی جو قائد اعظم کی تھی پاکستان میں. بائی دی وے ایک بہت بڑا جھوٹ نہایت فراوانی سے بولا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا. نہ قائد اعظم نے کبھی کوئی ایسی بات کہی, نہ محترمہ فاطمہ جناح نے کوئی کی. اب جب آپ جھوٹ گھڑیں گے اور اس مفروضے پہ عمارت بنائیں گے تو عمارت کسی دن گر پڑے گی. اور کیوں لوگوں میں ڈپریشن اور مایوسی پیدا کر دیں. نہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا, نہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو انڈین میڈیا اس کو اٹھاتا, اور بنگالی اس کو اٹھاتے, اور بہت سے لوگ اٹھاتے, کوئی مر تو نہیں گئے تھے لوگ. تو وہ آپ دیکھیے وہ ایک الجزائر کا تجربہ کا تمام تجربات ناکام رہے ہیں. ڈینگ سیائے پنگ کو خود ماؤ زے تونگ نے تو ان کی تحقیر کی, باقی تو چھوڑ ہی دیں, لیکن فائنلی اس نے مرج کیا. تو وہ عمران خان کا راستہ تو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا, اور اگر روکا جائے گا تو مشرقی پاکستان والا حال ہوگا. دیکھیے نا وہ رنج کیا شکل اختیار کرے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ تو پہلا کام تو ہو گیا. وہ اپنا سہیل آفریدی بن گیا لیڈر, اب وہ تقریباً اتنا ہی مجمع جمع کر رہا ہے جتنا وہ کرتے تھے. خیر وہ تو آ جائیں تو بہت زیادہ کر لیں گے. تو وہ مسئلے تھی ایک راستہ, باقی سارے راستے بند ہیں. بہت ہی دلخراش واقعہ کراچی کے اندر گل پلازا, سانے گل پلازا, جس کے اندر اب تک 26 افراد کے جاں باک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. 73 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے, اور اس واقعے نے ظاہر پوری قوم کو افسردہ کر دیا ہے. جو ڈسکس کریں گے ہم بعد میں دیگر موضوعات پہ تو بات کریں گے, لیکن انسانی جان کی پاکستان کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں رہی, اور ایک انسانی نااہلی ہر ایسے واقعے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. اور یہ اس واقعے کے پیچھے بھی ایک تو اس کا رسپانس بہت ہی ڈیلے ہوا,
لیکن اس سے پہلے جو پلازے کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہوئی، وہ ساری چیزیں، سارے فیکٹرز اس کے اندر شامل ہیں. سر ایک اور بہت ہی دلخراش واقعہ، اور اس واقعے کے پیچھے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومتیں، ان حکومتوں کی نااہلی بھی ہوتی ہے. خاص طور پہ کراچی میں تو یہ واقعات معمول بن گئے ہیں. کراچی کے حکمرانوں کی اگر ہم بات کریں تو جو سرکاری صحافی ہیں وہ برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ شاید اگلے ونڈر بوائے ہیں، لیکن ایک شہر جو ہے وہ ان سے نہیں سنبھالا جا رہا. تو کیسے وہ ونڈر بوائے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے قطعاً. دیکھیے کراچی کو جو سندھی وڈیرا، سندھی عوام نہیں، سندھی وڈیرا جو ہے دہی سندھ کا، وہ اسے نفرت کرتا ہے، اس سے کراہت ہے اسے. اب یہ بالکل سامنے کی ایک بات ہے، ایک کلیشے ہی ہوگا کہ کراچی ہے سنورتا ہے تو پاکستان سنورتا ہے، کراچی تباہ ہوتا ہے تو پاکستان تباہ ہوتا ہے. 33% آف آل دا انکم ٹیکس ریسیوڈ ایوری ایئر. یہ 2-3 سال پہلے کا فگر ہے، لیکن اب بھی اس میں میرا نہیں خیال کو فرق پڑا، وہ وہاں سے وصول ہوتا ہے. انڈسٹری وہاں ہے، بزنس کراچی والوں کو کرنا آتا ہے، اور بدترین حالات میں انہوں نے برآمدات کی سطح برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، پانی ہائیڈرنٹ سے بکتا ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ پانی کا مسئلہ ہو. پانی کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، تہران میں بھی بڑا مسئلہ تھا، اور ساؤتھ افریقہ میں بڑا پرابلم رہا ہے پانی کا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پانی جو ہے غنڈہ گردی سے اس طرح بیچا جا رہا ہو. تو سندھ کے مسائل کا ذمہ دار ہے زرداری خاندان، جو 17 سال سے اقتدار میں. بلڈنگ کے اتنے واقعات ہیں، ابھی وہ رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو لوگ وہ آگ کی تباہ کاری اس کو رپورٹ کر رہے تھے اخبار نویس، اور سوشل میڈیا پہ بھی ساری توجہ اسی پہ تھی. اب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. وہاں جو وہ اتھارٹیز ہیں بلڈنگ سے متعلق، وہ ان کی نیگلیجنس نہیں ہے. نیگلیجنس بھی اگر کہا جائے تو کرمنل نیگلیجنس ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شریک جرم ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دی سولوشن، دے آر پارٹ آف دی پرابلم. اب کتنی آپ کہہ رہے 179 دکانیں بن گئی، کیسے بن گئی؟ او بھائی، ایک دکان 2 دکان تو بن سکتی ہے. اس کا مطلب ہے لوگ بھی بے حس ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، قانون ٹوٹ رہا ہے. یہ مسلم بر صغیر کا مزاج ہے، ریجیڈیٹی اور جناب انفیریئرٹی اور قانون سے بے نیازی. او بھائی، لوگ بھی کمال کرتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے حادثات آپ کے شہر میں ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ بزنس مین کی عجیب نفسیات ہوتی ہے. اب جناب یہ بھی کہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ 26 گھنٹے لگ گئے آگ بجھانے میں، اور 43 منٹس میں پہنچا فائر بریگیڈ. 43 منٹس. ارے بھائی، اول تو حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں، 2700 بلین روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے. کراچی پہ خرچ ہوئے صرف 27 بلین، جبکہ ان کا حصہ بنتا تھا آبادی کے تناسب سے 1400 بلین. ٹھیک ہے، پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. پیسہ خرچ ہوتا تھا اپنا، انہوں نے فنڈ جنریٹ بھی کیے تھے نعمت اللہ خان کے زمانے میں، اور اس کے بعد جو ایم کے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے کیا. کام ہو رہا تھا، سڑکیں اچھی بن رہی تھی، اوور ہیڈ برج بن رہے تھے، انڈر پاس بن رہے تھے، ٹریفک کا دورانیہ کم ہو گیا تھا. میں جاتا رہتا تھا کراچی، اور میں نے دیکھا کہ کوئی آدھا رہ گیا وقت سفر کرنے کا، ایئرپورٹ سے لے کے تو، اور جو جن علاقوں میں ہم جاتے تھے ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے. تو یہ تو بے حسی ہے. اور کوئی زندہ معاشرہ ہوتا، کراچی والے نے کچھ، کراچی والے بڑے پاکستان کا نروس سینٹر رہا ہے پولیٹکس کا، اب تو شفٹ ہو گیا اپنا پختونخوا میں. تو کراچی کے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، رونے فریاد کرنے سے تو کوئی حاصل نہیں ہے. اور ان پہ کوئی سمجھتا ہے زرداری خاندان پہ کوئی اثر ہوگا. انہوں نے شادی میں صرف یہ ہے کہ جیسی یہاں شادی ہوئی ہے اتنے ہی پیسے خرچ ہوئے ہیں، وہ ان کی وہ صاحبزادے کی شادی پہ. اچھا، اب وہ صرف انہوں نے یہ کیا کہ وہ یہ شریف خاندان کو تو نمود و نمائش کا شوق ہے، انہوں نے تو نمود و نمائش بھی کی. ایک لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے کہ انہوں نے بتایا یہ ہم تو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. اور یہ انہوں نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے لباس پہ، یعنی محترمہ کا اور ان کے صاحبزادے کا اور دلہن کا. انہوں نے گلوکاروں پہ خرچ کیے 10 کروڑ روپے اپنا زرداری خاندان ہے. لیکن ہاں ظاہر ہے وہ تو گلوکار تو اب پیسے لیں گے. بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سارا تماشا دیکھ رہی ہے. بھائی آپ ہی نے ان کو لائے ہیں نا، وہ تو حکومت.
پیپلز پارٹی کی حکومت آسانی سے نہیں بن سکتی تھی، اور بن جائے تو اس طرح منمانی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے ساری سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی. ایم کیو ایم سے تو کیا گلا کرنا، وہ بیچارے ان کے کوئی حق نمائندگی نہیں ہے، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی تو کمال ہے، بے حسی کی انتہا ہے. اور ادھر اپنا شریف خاندان کے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے تبدیل ہو گئے، نہ بلدیاتی الیکشن تو انفیکٹ ہوا ہی نہیں نا. جب رزلٹ ہی آپ نے تبدیل کر دی تو کا الیکشن؟ اگر الیکشن ہوتا تو جماعت اسلامی جیت جاتی. جماعت اسلامی اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے زیادہ پاپولر ہے، پی ٹی آئی سے، لیکن پی ٹی آئی کے تو لیڈر نے کم میں ہیں کراچی کے سارے. تو کوئی ڈھنگ کا، میں ہمیشہ خان صاحب سے دو باتیں کہتا رہا. ایک یہ کہ آپ کی پہلی حکومت پختونخوا میں بنے گی، اور دوسرا یہ کہ کراچی جو ہے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ کراچی میں وہ خان صاحب کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور وہ اپنا ہے بھی بعض چیزوں کے معاملے میں ومزیکل ہو جاتے ہیں. تو کراچی کو انہوں نے کبھی وقت ہی نہیں دیا. اگر خان صاحب کراچی کو وقت دیں، جب بھی رہائی ہو انشاءاللہ ہوگی، تو کراچی میں تو ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں، ساری. اور اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے، کوئی عقل سلیم عطا کرے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کراچی کے اور جماعت اسلامی والوں کو، اگر یہ الائنس کریں تو 100% ہی جیت سکتے ہیں، نہیں تو 90% تو جیت ہی لیں گے. اور ایک منشور کے تحت ہونا چاہیے. کراچی کے شہریوں کا کیا قصور ہے جی؟ کراچی کا جو اب آدمی ہے وہ اس کی اکانومی، کراچی میں 1 روپے انویسٹ کریں، فرض کیجئے لاہور میں کریں، فیصل آباد میں کریں، تو یہاں بھی کرنے تو چاہیے. تو اس سے اگر 1 روپیہ کے انویسٹمنٹ سے 50 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہاں 2 روپے کا فائدہ ہوتا ہے. کراچی از دی پلیس. اس کو بس سمندر سے پانی دیں بھائی، آپ جو مرضی کریں. اور یہ کوئی کام ہے آگ کا، اور اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ اتنے صفاق اور بے رحم لوگ ہیں جنہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. وہ وہی فرنٹ مین ہے، یہ کروڑوں ارب روپے جو نکلتے تھے اکاؤنٹ سے. اور زرداری صاحب ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے، حامد میر صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا بے شک میں نے کیا ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. چیئرمین نیب کی کیا اوقات ہے؟ چیئرمین نیب کو کہتا ہے وہ قصوروار ہے جس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے. لیکن سر ایک آدمی تو رد عمل نہیں آیا نا، مہذب معاشروں میں کوئی ایک انسانی جان نہیں. کراچی بالکل جی آپ نے ٹھیک کہا، انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور صرف کراچی میں نہیں، کراچی میں تو بہت ہی برا حال ہے، کہیں بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ آپ نا تیرہ آبادی کے لوگ ٹھٹھرتے رہے ٹھنڈ میں، کیا قصور ہے جی ان کا؟ بھائی وہاں ٹیررزم ہو رہا ہے 20-25 سال سے، برا حال ہے. اور آپ ان کو لانا کسی ترتیب، کسی منصوبے سے لائیں. وہاں کوئی آپ کس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ وہ عوام کے خلاف تو نہیں کر رہے، دہشت گردوں کے خلاف کر رہے ہیں. وہ تو چیف منسٹر کا اللہ بھلا کرے کہ وہ پہنچا وہاں جا کے شکایتیں کی. میرا تو یہ خیال ہے، ویسے وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان کو کسی دیہی علاقے میں جہاں کہیں زمین ہو وہاں ان کو آباد کریں. وہ وہاں بیچارے جو پھر جائیں گے، پھر کارروائی ہوگی. وہ کارروائی ایک دفعہ تھوڑی ہوتی ہے، کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے. یہ سلسلہ نہیں رک رہا. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.